بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیوں، الحمدللہ اللہ پاک نے عمرے کی سعادت نصیب فرمائی اور اس وقت الحمدللہ ہم لوگ مدینہ شریف میں موجود ہیں. اللہ رب العزت کا بہت فضل و کرم احسان ہے اور 20 سال بعد میرے بہت ہی عزیزہ اور بہت ہی دوست ہمارے حضرت مولانا مفتی غلام مصطفیٰ صاحب پاکستان سے تشریف لائے اور حضرت سے ملاقات ہوئی. بہت ہم نے حضرت سے مؤدبانہ گزارش کری کہ جو ہے ارشادات فرمائے تو حضرت نے ہماری بات کو قبول فرمایا. ہمارے سے درخواست کروں کہ ہمارے دوستوں کو جو ہے نصیحت فرمائے عمرے کے حوالے سے، جس حوالے سے آپ ارشادات فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر کہ جس ذات نے ہمیں اپنے گھر بلایا، عمرے کی سعادت نصیب فرمائی اور اپنے محبوب کا گھر اور در دکھلایا. اور پھر اس کے بعد ہمارے عظیم دوست حضرت مولانا فاروق صاحب تقریباً 20 سال کے بعد ان سے ملاقات ہوئی. میری خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان سے ملاقات ہوئی، بہت خوش ہوئے الحمدللہ. تو میں دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ عمرے کے لیے جب تشریف لائیں تو ایک تڑپ لے کے آئیں کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہ بخشوانے ہیں، اللہ سے اپنے گناہ معاف کروانے ہیں. جب میں بیت اللہ میں جب پہلی مرتبہ انٹری ہوئی ہماری، تو سب سے پہلے بیت اللہ کو دیکھا تو اس پہ ایک آیت لکھی دیکھی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جس سے برے اعمال ہو گئے وہ اللہ سے استغفار کرے تو اللہ رب العالمین کو غفور الرحیم پائے گا. اس آیت کو دیکھتے ہوئے یقین جانیے عجیب کیفیت تھی. اور پھر بیت اللہ کو دیکھ کر کہ زندگی بھر جب یوں کہتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، بیت اللہ وہ سامنے تھا، اللہ رب العالمین سے راز و نیاز کی باتیں، تو ایک عجیب سی کیفیت تھی. تو میرے دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ ایک دلی تڑپ لے کے آئیں کہ اللہ کے گھر کو دیکھنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے. اور یہ خواہش کہ ہم نے الپیک لینا ہے، گھومنا ہے، بازاروں میں جانا ہے، وہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام تو سب کے سب ثانی حیثیت رکھتے ہیں. اولین جو حیثیت ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص نے عمرہ کیا اس کے سابقہ سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر مدینہ المنورہ میں حاضری ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ بڑے ادب کے ساتھ حاضری ہو، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روضہ اقدس پہ خواجہ شریف کے سامنے جا کے سب سے پہلے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے. اور پھر اچھا یہ ہے کہ آپ آہستہ سی آواز میں کلمہ طیبہ کو پڑھ لیں تاکہ آپ کی اس کلمہ طیبہ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائیں اور دن قیامت کے آپ کی سفارش کر لیں. یہ انتہائی ادب کے ساتھ مدینہ المنورہ میں کوئی ایسا آپ سے غلط کام سرزد نہ ہو جائے، آپ اونچی آواز سے نہ بولیں، بھاگے دوڑے نہیں، کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ جس سے حضور ناراض ہو جائے. کیونکہ قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر بھاگنے کی، بے ادبی کی کہاں ایسی اجازت ہوگی. تو بہرحال میرے دوستوں سے یہی درخواست رہے گی کہ آپ عمرے کے لیے تشریف لائیں. ایک